بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور اس بات پہ میرے خیال میں شاید عمر ہو گئی بات کرتے ہوئے کہ اخلاقیات کا آخر کار ذمہ دار کون ہے، وہ پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرے خیال میں جتنے بھی لوگ دیکھنے اور سننے والے میری اور آپ کی عمر کے ہیں، ان لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ستیہ ناش کر کون رہا ہے، اور اس میں نہ تو ممبر شامل ہے، میرے خیال میں کم شامل ہے کم شامل ہے، نہ اسکول شامل ہے، ہو سکتا ہے کم شامل ہے، لیکن ہدیتاً آپ کو ایک روایت پیش کروں، کیونکہ جب بھی ہم بات کریں گے نا تو ہم ریاست کو اسلامی پس منظر میں دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن بھائی قسم لے لیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے نا نیت کر سکیں، نہیں کریں گے۔ میں ابھی آپ کو پکا بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہ ضرورت ہے، آپ کے پاس امام علی کرم اللہ بیٹھے، آپ نے امام علی سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بھی نہیں ہے۔ گھر پوچھا، اماں عائشہ سے کہا نہیں ہے میرے پاس۔ ایک یہ ساری صورتحال ایک یہودی دیکھ رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ جناب میرے پاس سونا ہے، میں آپ کی ضرورت کو اپنے سونے سے پورا کر سکتا ہوں، جب آپ کی مدینے کی فصل کھجور کی پک جائے تو آپ مجھے اس کے عوض اتنی کھجور جو ہے وہ دے دیجیے گا۔ سودا طے ہو گیا، اس کو دے دیا۔ اب وہ چلا گیا۔ چند دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس نکل رہے تھے، تو وہ یہودی باہر کھڑا تھا، اس نے بڑے ہی بد اخلاقی کے ساتھ ایک جملہ کہا، معاذ اللہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ عبد المطلب کی اولاد جو ہے یہ لوگوں کا مال لے کے کھاتی ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا مال لے کے کھاتے ہیں۔ یہ کس ابھی اس پہ عہد پہ ابھی وہ چند دن گزرے تھے، یہ گفتگو ہوئی۔ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ میں اس کا ساتھ حساب کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ بالکل جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم نے اس کا پیسہ دینا ہے، جا کے بیت المال سے پتہ کرو کہ کھجور کتنی پڑی ہے۔ گئے، پتہ کیا، کھجور ملی، سونے کے مطابق جتنی کھجور طے تھی وہ طے ہو گئی، لیکن نبی نے حضرت علی کو پیچھے بھیجا اور کہا کہ علی اس کھجور میں اتنے ٹن یا اتنے من کھجور اور شامل کر دو۔ کہا اس نے تو بدتمیزی کیا، کہا آپ کر دو۔ یہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس یہودی سے کہا کہ دیکھو اگر مطالبہ بھی کرنا ہو نا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، تم نے دیا، ہم تمہارے احسان مند ہیں، ہم تمہارے احسان کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ اب یہ گفتگو جو ہے اس نے اپنی طرف سے بدتمیزی کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجور بھی دی، اس سے اخلاق سے اس کی تربیت بھی کی اور اس کو اضافی بھی دیا۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس یہودی نے اپنی تمام جائیداد میں سے آدھی جائیداد جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دی، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بھی ہو گیا، اب وہ صحابہ میں شامل ہو گیا۔ اب میں اگر ادب سے اور ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں کہ جناب علی ریاست مدینہ بنائے نہ بنائے، میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں چاہتا ہوں بنے، لیکن کم از کم یہ جو انداز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کو آپ حدیث اور سنت سے جوڑتے ہیں، کیا آپ کے اوپر یہ اتنا گراں ہے کہ آج کا حاکم بیٹھا ہوا، سیاست دان بیٹھا ہوا، میں آگے نہیں کوئی بات کہتا، حالانکہ میں ریاست دان بھی کہنا چاہتا ہوں، وہ جتنی مرضی لغو قسم کی گفتگو کر لیں، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور آپ بدتمیز ہیں۔ مجھے نہیں پتہ ہے کیوں نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں۔ انتہائی محترم ضیاء صاحب، السلام علیکم صاحب۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی تھی؟ یقیناً۔ کیا مال بات ہے، کیا اخلاق ہے میرے رسول کا۔ توفیق بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جناب انتہائی محترم عمران یعقوب بھائی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کچھ دیر میں انشاءاللہ تعالی اعجاز عالم بھی ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ حضور اقدس آپ سے شروع کرتا ہوں، سیاست کا مسلسل جو ہے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سیاست دانوں سے گفتگو کرنے کا، تجزیہ کرنے کا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر میں آج اپنے ٹاپ 10 سیاست دانوں کو دیکھوں تو سوائے جھوٹ کے اور بد اخلاقی کے میرے پاس کوئی شے نہیں ہے جو میں سیکھ سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی آپ نے ٹاپ 10 کہا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ٹاپ 100 اگر آپ کہتے تو شاید پھر بھی کم ہوتا، اور ہم پھر بھی اس میں ڈھونڈنے میں نا ہمیں شاید صدیاں لگ جاتی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف اعتماد کا فقدان ہی نہیں ہے، ان کے ان چیزوں کا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اصل میں نا میں آپ کے تعارف، آپ کے انٹرو میں ایک آپ نے لفظ کہا، اس میں پھنس گیا ہوں۔ جی جی، ریاست دان بڑا خوبصورت، اور آج میں پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے نا کسی اس میں سنا ہے تو میں اس کی تعریف بڑا گھما کے کہا میں نے اس لیے یہ بھی کیا ہے کہ میں یہ کہنا نہیں چاہتا۔ تو سر ریاست دان جو ہے نا
सियासतदान, रियासतदान, ये सब आपने काफिया जो मिलाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना तो आप मेंबर को बिल्कुल, आपने कहा थोड़ा सा हिस्सा, मैं समझता हूँ ज़्यादा हिस्सा है। मेंबर का इसमें बहुत हिस्सा है, स्कूलों का इसमें बहुत हिस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिस्सा मेरा और मेरी बीवी का, यानी माँ और बाप का है। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। ठीक, जो आप अपने घर में बच्चे को सिखाएंगे वो कहेगा। अगर आपके घर बेल हो या आपके फोन पे बेल हो और आप अपने बेटे से कहें कि बेटा सुन के कह दो अब्बू घर पे नहीं है, किस्सा खत्म। और फिर आप उम्मीद ये करें कि नहीं वो सच बोलेगा, वो आपसे वादा किया हुआ पूरा करेगा और वो रियासत मदीना बनाएगा, तो मुझे माफ कर दें, मैं माफी चाहता हूं। मुझे ऐसी रियासत से माफी। हाँ जी, गुजारिश ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा, अपने घर को ठीक करना। आपको ठीक करने से मुराद क्या होती है याकूब भाई, कि आप चोरी ना करें मैं करूं? नहीं, ऐसे नहीं। ये क्या मतलब होता है? मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह खुद बैठे हैं, आलिम दीन हमारे साथ बैठे हैं। वो एक आयत है ना कि तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाए। हाँ जी, हदीस पाक। गुजारिश ये है कि मुझे जो निगरानी दी गई है, मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले उसकी है कि मैं सबसे पहले वो तो जिम्मेदारी पूरी करूं, उसके बाद मैं दूसरे पे जाऊं। अव्वल खेश बाद दरवेश। ठीक, मैंने ठेका ये उठा लिया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बिलाल कुतुब पे, इजाज साहब पे और तौफीक भट्ट साहब पे पूरा इस्लाम नाफिज करना चाहता हूँ, पूरा का पूरा। हाँ जी, हाँ, ये मुसलमान सही हो जाए, तलवार पकड़ के। और अपने कम मुसलमान होने की भी दलील ये है कि ये 3 सही मुसलमान नहीं है। बस ऐसे ही है। मैं अल्लाह को गफूरुर रहीम अपने लिए चाहता हूँ, आपके लिए जब्बार और कहार चाहता हूँ। बट साहब देखिए, ये बात जितनी भी सच हो ना, बात तो काबिल कबूल नहीं है ना, जो कि याकूब भाई कह रही है, ये काबिल कबूल नहीं हो रही, जहन को भी नहीं काबिल कबूल हो रही। मुझे ईमानदारी से आपने सीने पे हाथ रख के बताना है, आपका सियासतदानों से ताल्लुक़ है, रियासतदानों से ताल्लुक़ है, ऊपर से नीचे आए तो मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो कम है क्योंकि मैं इन्फ्लुएंशियल कम हूँ, लेकिन जो मेरे ऊपर रियासतदान है, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, जो मुल्क चलाते हैं, जो काजी हैं, इनका ज़िम्मा मुझसे तो कम से कम ज़्यादा है ना। अगर इनकी ज़ुबान से मैं अपनी औलाद को तरबियत नहीं दे सकता तो फिर क्या मैं उनके माँ बाप को ब्लेम करूंगा कि उन्होंने तरबियत नहीं की, या माल या ताकत, किसने करप्ट किया? अभी मेरे जो भाई हैं इमरान याकूब साहब, वो बात कर रहे थे माँ की गोद की तरबियत की और फिर उसके बाद स्कूल की उस्ताद की तरबियत की। ये बातें हमारे यहाँ होती थी और ये बहुत मैटर करती थी कि जी पहले सबसे घर की तरबियत, उसके बाद आपका जो तालीमी इदारा है, स्कूल की तरबियत, फिर उस्ताद की तरबियत, ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी। कुछ साल पहले तक, कुछ 15-20 साल पहले तक ये चीज़ें बहुत मैटर करती थी। अच्छा, एक तरबियत बच्चे की करता है उसका घर, उसकी माँ की गोद आपकी। एक तरबियत उसको मिलती है स्कूल में जो उस्ताद करते हैं, उसमें भी यकीनन खलल आया, उस तरबियत में भी वो उस मयार की नहीं रही। लेकिन एक तरबियत मुआशरा भी तो करता है ना किसी की। अब प्रॉब्लम ये है कि जो घर की तरबियत है और जो उस्ताद की तरबियत है, अगर वो सही हो भी रही है तो जो तरबियत बाहर मुआशरा कर रहा है, जो हम अपने जजों से सीख रहे हैं, जो हम अपने जर्नैलों से सीख रहे हैं, वो क्या, जो हम अपने उलमा से सीख रहे हैं, जो हम अपने जर्नलिस्ट से सीख रहे हैं, कलमकारों से सीख रहे हैं, और जिससे मुआशरा बड़ी तेजी से तबाही की तरफ गया। तो वो जो पुराने लोग थे जिन्होंने तालीम दी, ऑक्सफोर्ड से तालीम ली, गवर्नमेंट कॉलेज से हमारे हाकिमीन पढ़े हुए हैं, ये अच्छे तालीम याफ्ता लोग हैं, क्या वो तालीम या वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं और आप ना इम्पैक्ट दे सकते उनको बदतमीज़ी का? देखिए, जो मुआशरे में ना बतदरीज जो बदअखलाकी है ना, वो बहुत बड़ी, और पिछले मैं ये कहूँ तो मेरे ख़्याल में मेरे जो साथ बहुत ही मोहतरम शख्सियात बैठी हुई वो मुझसे इत्तफ़ाक़ करेंगी कि बतदरीज बदअखलाकी बढ़ी, लेकिन पिछले
4-5 سالوں میں تو ہم نے واہ کر دیا. ہم نے یعنی ہم تو اس کے آخری مقام تک پہنچ گئے. یعنی آپ دیکھیے بٹ صاحب اس میں ایک تبدیلی ہم لے کر آئے ہیں جی. کیونکہ کالج کے زمانے میں ہم نے بڑی سیاست کی. ہم لیفٹسٹ تھے, پھر ہم رائٹسٹ ہوئے, ہم نے سڑکیں بند کی, ہم نے مال روڈ پہ کمز پہ چڑھ چڑھ کے تقریریں کی, ہم نے پولیس سے مقابلے کیے, ہم سول لائن کے اندر جا کے بند ہوئے. لیکن میں نے کبھی کسی سے گالی نہیں سنی, نہ اپنے طرف سے نہ دوسری طرف سے. مجھے لگتا ہے کہ اب سیاسی قائدین جو ہے نا, ان کا رول بدل گیا ہے. تب نظریاتی ہوتے تھے, اب سیاسی قائدین آپ کے مرشد ہو گئے ہیں. میں اس کا ہوں مرید. میرا مرشد کلمہ بھی چینج کر دے تو میں نے اس کے پیچھے کلمہ بدل دینا ہے. صحیح کہتے ہیں آپ. اور یہ یقین کریں کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ کن لوگوں کے پیچھے ہم, اور امت لگ گئے کہ ہم کدھر. اور دوسری بات جو ہے کہ ایک جو من حیث الہجوم, ہم اس اپنی قوم کو ہجوم کہتی ہے. من حیث الہجوم ہم اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ ہم نے صرف دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے, خود نہیں ہونا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ تکیہ کلام بن چکا ہے کہ تو ٹھیک ہو جا, یعنی تو ٹھیک ہو جا, میں نہیں ہونا, ٹھیک ہو گیا, اور تو بھی ٹھیک صرف میرے لیے ہو جا, باقیوں کے لیے بے شک تو خراب رہے. میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں پہلے عالم بھائی کو. اجاز بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا. اجاز بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک منورٹی کے ساتھ آپ کی جنگ نہیں تھی, میں قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں, میجورٹی کے ساتھ جنگ تھی, اور اس میجورٹی میں سے ایک منورٹی نکالی جس کو کہ ہم مسلمان کہتے ہیں. میں نے نہ جنا کی کسی تاریخ میں, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے سی کیجئے, نہ میں نے کسی ہندو حاکم کے, نہ کسی سکھ کلچر کے کسی حاکم سے, نہ کسی کرسچن سے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی ایز اپنے اس دور کو اگر میں نکال دوں کہ میں وہ بات جو ہے اپنی اولاد کے سامنے, بیٹے اور بیٹی کے سامنے نہ کر سکوں. میں نے اخلاق سیکھا ہے, چاہے سیاسی نظریات ہندو اور مسلمان کے جتنے مخالف ہوں ایک دوسرے کے. یہاں پہ جو اس ملک کے اندر ہم جو اتنی بد اخلاقی کر رہے ہیں وہ مسلمان کے لیے کر رہا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں 7 بجے سے 11 بجے تک کے اکثر جو سیاست دانوں کے بیانات ٹیلی ویژن میڈیا پہ آ رہے ہیں, یہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سنا سکتے. وہ بدتمیزی کی زبان ہے, وہ گالی گلوچ ہے, وہ مبینہ جھوٹ نہیں, وہ باقاعدہ جھوٹ ہے. مجھے مبینہ کہنا پڑتا ہے تاکہ میرے پہ کوئی قدزن جو ہے وہ پیمرا نہ لگا دے. اس کے بعد لہجے کے اندر جو بد اخلاقی اور بدتمیزی ہے, میں اپنی بیٹی اور بیٹے سے وہ بھی نہیں چاہتا ٹو این ایکسٹینٹ کہ اگر کوئی اینکر ان کے جھوٹ پہ ہنس رہا ہو یا ان کی بدتمیزی پہ ہنس رہا ہو تو اس کی بھی تذلیل کی جاتی ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں. یعنی کہ آپ اجاز بھائی ہمیں وہ بد اخلاقی جو ہمارے سیاستدان لیڈران ہمیں دے رہے ہیں اب قبول کر کے اس کو نارمل سمجھ لیں. یہی تربیت گاہ ہے اس قوم کی. اب دیکھیں بنیادی طور پر آپ نے جو بات قائد اعظم سے شروع کی تو یقینی طور پر دیکھیں قائد اعظم کی بالکل جو تحریک تھی اس میں دیکھیں کہ یہی اس تحریک کا فلسفہ تھا کہ اس وقت مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ آزادی کی بنیادوں پہ تمام مذاہب کے لوگ قائد اعظم کے ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ کرسچن کمیونٹی کی تمام لیڈرشپ ان کے ساتھ تھی پاکستان بنانے میں. ہندو کمیونٹی کے بہت سارے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ جب پہلے جو لا منسٹر تھے وہ ہندو بنے تھے یہاں پہ. تو اس وقت اتنے مطلب کہ وہ تحریک آزادی کی تحریک چل رہی تھی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قائد اعظم نے بڑے دھیمے لہجے میں ہر ایک بات کرتے تھے اور بالکل ہر کوئی مناسب اس کا جواب دیتا تھا. وجہ کیا تھی جاز بھائی؟ کیوں وجہ مثال دے دوں میں ایک اور طرف سے ڈرتا ہوں. میرا بہت قریبی تعلق ہے کیتھولک چرچ سے, پروٹیسٹنٹ چرچ سے. نولکھا میں بچپن سے جا رہا ہوں. میں نے کبھی ممبر پہ کسی بھی کرسچن پریسٹ کو, ممبر کہہ لوں اس کو تو برا نہ منائیے گا, میں نے وہاں سے کبھی دوسرے کے اوپر تہمت نہیں سنی. میں نے پچھلے 30 سال میں کسی کی گالی نہیں سنی. میں نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ والا چرچ والا جو ہے وہ کرسچن ہی نہیں ہے. میں نے یہ نہیں سنا کہ وہ چور ہے. میں نے کبھی فائنینشیل کرپشن نہیں دیکھی. مطلب یہ منت اس ملک میں ہمیں کسی نے تو سکھائی ہوگی نا.
دیکھیں ایک بات میں آپ کی تصحیح کر دوں، لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہے جو آپ تعریف کر رہے ہیں چرچ کی یا چرچ لیڈرشپ کی، یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں آہستہ آہستہ جب پھیلتی ہیں تو سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جتنے شرکاء ہیں انہوں نے تربیت کی بات کی، آپ اپنے گھر میں جتنی مرضی تربیت کر لیں، جب شام کو آپ کا بچہ موبائل پکڑتا ہے، جب وہ ٹویٹر پہ جاتا ہے، جب وہ سوشل میڈیا کی سائٹ پہ جاتا ہے، تو اس کا ساری تربیت جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ابھی بھی آپ ٹویٹر کھول کے چیک کریں تو اس میں اتنی گندی گندی گالیاں تک، بدقسمتی ہے ہمارے کہ پچھلے 10 سال سے جو سیاست ہو رہی ہے ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی کی بہن نہیں چھوڑی، کسی کی ماں نہیں چھوڑی، کسی کو۔ تو یہ ہم اپنی قوم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم جتنے مرضی اسلامی نعرے لگائیں کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، لیکن ہم جو اسلام کے بنیادی فلسفہ ہے اس کو بھول کر جو ہے اپنی اور جو آپ نے بات کی نا شخصیت پرستی کی، شخصیت پرستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ آپ کو ایک یاد ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے کہ ایک شخص نے لوگوں کو کہا، اتنے وہ شخصیت پرست ہو گئے تھے، اس نے 300 لوگوں کو کہا زہر پی لے، تو انہوں نے زہر کیلیفورنیا میں ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی تو اتنی خطرناک چیز ہے، اور جو اب یہاں پہ ہو رہی ہے سیاست میں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی درسگاہ میں تربیت دے دیں، جب تک یہ سوسائٹی پوری طرح جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے تیار نہیں ہوگی، اور اخلاقی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا گند یہ سوسائٹی میں پھیلا ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ آپ اس پہ شاہ صاحب کچھ فرمائیے، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ کیوں یہ مسئلہ کہ ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیم کو ہر زندگی کے پہلو میں چھوڑ دیا، اس حوالے سے بھی اللہ پاک نے خود شعور تو بڑا ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے بڑی واضح تعلیم دی، فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو نا تو ایسی بات کرو کہ جس بات کے اندر حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ فیض آباد چوک بند کرنا تو حسن نہیں ہے نا؟ یقیناً، اور وہ بھی اللہ کے نام پہ ہوتا ہے۔ وہ حسن کیا ہے؟ نبی پاک فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، جس گفتگو کے اندر نرمی ہو، ملائمت ہو، دوسروں کے ساتھ مٹھاس ہو، شیریں زباں ہو، فرمایا یہ حسن والی ہوتی ہے۔ جس سے یہ چیزیں نکل جائیں نا وہ بدصورت کلام ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا نا، یہ سیاسی زعماء اور رہنماؤں کی ہم بات کر رہے ہیں، رہنما کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا۔ انہوں نے ہماری قوم کو راہ دکھانا تھا، انہوں نے ہمارے نوجوان بچوں کو چوک جمعے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں اگر آپ سچ پوچھیں، ہزاروں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اگر آپ سچ پوچھیں تو معذرت کے ساتھ سچی بات ہے، سب سے زیادہ اس معاملے میں اگر میں نے کمزور دیکھا تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت اپنا کو رہنما سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے یہاں پر کیا کہا تھا؟ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی یہ رختے سفر میرے کارواں کے لیے کہ ان کے سخن ایسے ہونے چاہیے تھے میرے کارواں کے کہ جو دلوں کو موہ لینے والے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے۔ آج ہماری قوم کے اندر جو بٹ صاحب فرما رہے تھے نا کہ من حیث الہجوم، ہم ہجوم کیوں بن کے قوم سے؟ وہ کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ وقفے پہ جاؤں گا، لیکن واپس آ کے میں ان سے جو سوال پوچھوں گا نا وہ میرے دل کی دھڑکن ہے، میں ایمانداری سے بالکل کہہ رہا ہوں، لیکن بتاؤں گا بالکل نہیں، نہ ان لوگوں کو میں وقفے میں بتاؤں گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکڈیمکل ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی ماں بہن بیٹیوں کو تذلیل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بن جائے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم سے زیادہ بہتر مسلمان یا ہم سے بہتر پاکستان کا محافظ یا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ قوم بھی انہی کا ساتھ دے رہی ہے، یہ چمبے کی بات آ کے پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعقوب بھائی، بڑی ایمانداری سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ ایک حاکم ہے دوسرے حاکم کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میری یہاں پہ تقریر ہے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ کسی کا گھر ہے، چھوڑیں یہاں پہ آپ کا کیونکہ سیاسی انتلیکچوئل، وہ کہتا ہے میں نہ دیکھا رشتہ لینا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرے محلے میں کوئی جملہ کہہ دینا تو یہاں پہ چھریاں اور چاقو اور گولیاں چل جائیں۔ جب آپ کا
ڈیلیورنس جو ہے وہ لیڈرشپ میں اتنا پتھیٹک اور پور اور امورل ہوگا تو پھر آپ میرے بچوں کو فون کا، اینڈرائڈ کا اور ممبر کا تانا نہ دیں، کیونکہ یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کو کہ ہم پاکستان میں سنتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری قانون سازی کرنی ہے. ماؤں بہنوں کی عزت بھی نہیں ہوگی، اب بحث ہوگی ان چیزوں پہ. بلال بھائی بڑی مختصر سی بات ہے. بات یہ ہے کہ بٹ صاحب بڑے بھائی بھی ہیں اور ایک تخلیق کار بھی ہیں. دیکھیں جو یہ شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بڑا درد دل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے جو اپنی بات کی، میں تھوڑی سی اس میں آپ کا سوال شامل کر کے گزارش یہ ہے سر کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایک رہنما دوسرے گھر کے سامنے، تو میں معافی چاہتا ہوں 10 بستہ، جی جی، میں تو اس کو رہنما یا رہبر ماننے کو تیار نہیں ہوں. اور وجہ؟ اس کی وجہ سن لیں. اس کی وجہ کہ جب میں اور آپ اس کو عزت دیتے ہیں تو بڑا سخت لفظ پہ ہمارا اس پہ وہ قدغن نہ لگا دے، ہم بھی اس زد میں نہ آ جائیں. وہ بے شرم آدمی اپنے آپ کو واقعی رہنما یا لیڈر سمجھنا شروع ہو جائے. سر اربوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ 4-5 سال پہلے دیکھیں ہمارے ہاں 90s میں چلے جائیں آپ اگر، تو اس وقت بھی سیاست کوئی بہت با کردار نہیں تھی، لیکن اتنی گندی بھی نہیں تھی. میں آپ کو آپ نے کہا جی 7 سے 11 بجے ٹی وی پروگرام. آپ تو سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جرنلسٹ ہیں جو ٹی وی پہ آ کے رات کو بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے اس کلچر کے بعد کہ یار ریٹنگ اس کی زیادہ آئے گی جو زیادہ بدتمیزی کرے گا. اور دیکھیں جو صاحب یہ کلچر لے کے آئے ہیں وہ جب یہ سوچ رکھیں کہ اگر میں کسی کے جنازے پہ گیا ہوں، کسی کی والدہ کے جنازے پہ گیا ہوں، یا کسی کے باپ کی فوت پہ میں اس کے ساتھ افسوس کرنے گیا ہوں، اور اس کے بدلے میں وہ میری سپورٹ نہیں کر رہا، میری مخالفت کر رہا، تو میں تو اس اچھا دینی فریضہ نہ ہوا. سر گزارش یہ پولیٹیکل فیصلہ ہوا، پھر میں تو تحفی بھیج سکتا ہوں نا. گزارش یہ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی دوڑ میں ہے. وہ سو کارڈ لیڈر یا مبینہ لیڈر یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنا مقصد پورا کر لے. مقصد کیا ہے؟ صرف اقتدار. ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے، جہاں زیادہ بیوقوف بن کے وہی صرف اقتدار. وہ جرنلسٹ جو وہاں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے یا اس کو پروان چڑھاتا ہے، وہ ہے کہ میری ریٹنگ اچھی آ جائے. وہ کیا کرے آپ کے خیال میں؟ کیا کرے وہ جرنلسٹ؟ کیا کرے سر؟ وہ کچھ نہ کرے. وہ اپنی ایک صرف جو دل سے سمجھتا ہے ٹھیک اپنا اوپینین دے. دیکھیں نام لے سکتا ہوں کسی کا جرنلسٹ کا؟ ارشاد بھٹی میں بہت سنتا ہوں. ہاں جی. آپ نے اس کے منہ سے کبھی کوئی گالی سنی؟ نہیں. انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی سخت بات کرتا ہے. بالکل. تو یہ ہو سکتا ہے نا سر؟ ہو سکتا ہے. ارشاد بھٹی آپ استاد بنا دیں ہم سارے اپنے قائدین کا؟ نہیں سر، گزارش یہ نہیں ہے آپ قائدین کا استاد نہ بنائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک ارشاد بھٹی کی آپ بات کی، مثال ہے. ہاں میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ ارشاد بھٹی ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. وہ جب ایک شو میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. ہاں جی، میری گزارش سنیں. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جناح کی بات کی. آج آپ کہتے ہیں جی صادق اور امین، اور تقریریں کرتے ہیں 2-2 گھنٹے جو لوگوں کو یاد ہو چکی ہیں. جناح جب تقریر کرتے تھے لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، انگلش میں واٹس ایپ تقریر ہوتی تھی، سامنے بیٹھے جو اسے فلما جی کوئی نہیں یقین تھا. ہاں جی، کسی نے پوچھا کہ یار کی کہتا سمجھ آئی نہیں پتا، انہیں کہا نہیں پتا، لیکن کہتا صحیح پیاج ہے. تو بات یہ ہے کہ لیڈر تو وہ تھا. آپ نے یہ کون ہے سر؟ یہ لیڈر نہیں ہے، یہ وہ آپ یہ داستان گو ہیں، یہ وہ مجمع باز ہیں. باٹی چوک دے باہر نہیں سر ہوندے وہ کر دیں سر، پھر کہتے کی سر؟ ہاں وہ کہتے کیا تھے؟ ٹھہر جو بچے ادھر ہو جاؤ گھنٹے بعد. بھائی اگر اسی اینا نو ڈگڈگی والا مان لیتا تو اسی سارے باندر ہو جاواں گے. سر اینا نے باندر ناچتے سر ہو جاواں گے نہیں، ہو چکے ہیں. انہوں نے سب کو باندر بنا دیا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں زندگی میں نہیں کبھی ملا عامر لیاقت کو. میری فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی، ان کی جگہ جانا تھا ان کے پروگرام میں، تو میں نے ان سے اجازت مانگی تھی کہ حضور آپ کی مسند آپ کی ہے، مجھے اجازت دیں گے تو میں بیٹھوں گا. میں نہیں ملا اس شخص، لیکن میں دل سے اس کی عزت کرتا ہوں. اس نے تمام علماء کو اکٹھا بٹھانا ہمیں سکھایا. ایک اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، وہ بندہ ہی مر گیا. غیرت مند تھا، مر گیا وہ. یہ روز ویڈیوز آ رہی ہیں سیاستدانوں کی. یہ کون ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جس قسم کی بھی آڈیوز آ رہی ہیں اور جس قسم کی ویڈیوز آ گئی، جس قسم کی ویڈیو آ رہی ہیں یا آ جائیں گی، وہ کہتے ہیں جی کہ اس سے کوئی فرق ہمیں نہیں پڑتا، ہماری جو فین فالوئنگ ہے اس سے کوئی فرق اس پہ نہیں پڑتا۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ یہ جو کہتے ہیں جی اس سے مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ ایسے ہی لوگوں میں مقبول ہے، یعنی اپنی کماش کے لوگوں میں یہ مقبول ہے۔ ابھی سیاستدانوں کی بات ہو رہی تھی، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک میاں چنو سے ایک MNA ہوتے تھے اسلم بودلہ صاحب، تو ہمارے ایک چیف منسٹر ہے غلام حیدر وائیں صاحب، تو غلام حیدر وائیں صاحب ایک زمانے میں اسلم بودلہ صاحب کے منشی تھے یا ان کے پاس وہ تھے، بعد میں پھر اللہ نے انہیں ظاہر ہے عزت دی، وہ چیف منسٹر بنے پنجاب کے۔ تو وہ جب پنجاب کے چیف منسٹر بنے تو انہوں نے اسلم بودلہ صاحب کے بارے میں کوئی ادھر ادھر 2-4 محفلوں میں بڑی ایسی باتیں نامناسب باتیں میں یہی کہوں گا، نامناسب باتیں کی۔ اور ایک بار اسلم بودلہ صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی کہ غلام حیدر وائیں صاحب آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں بہت ہی نامناسب لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو میرا خیال تھا کہ وہ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو ہمارا منشی ہوتا تھا، اس کو تو سیاست ہم نے سکھائی، وہ تو اس کو تو یہ نہیں ہوتا، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا سیاست کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ یہ تھا میں ان سے یہ وہ بڑے ہی نرم لہجے میں انہوں نے کہا بیٹا برخودار، انہوں نے کہا برخودار، کبھی وہ ہمارے مہربان تھے اب نا مہربان ہے، بس میں نے کہا میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اب جاؤں گا وقفے میں، واپس آ کے آپ سے بات کروں گا۔ حضور اقدس، میں ادب کے ساتھ یہ ہدیتاً آپ کو بات پیش کر رہا ہوں، وہ جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے نا، اس نے اپنے اتنا سا گھونسلہ بنایا ہوتا ہے، ساری کائنات اس کی اسی میں ہوتی ہے، اس نے 2 دانے کھانے ہوتے ہیں گندم کے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ جو ڈائناسور ہے نا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرا، یہ ڈائناسور کے کبھی پیٹ نہیں بھرے نہ، ان کے پاؤں کے نیچے چڑی آئے گی مر جائے گی، ان کے منہ کے آگے آئے گی ختم ہو جائے گی، پیٹ ان کے کبھی نہیں بھریں گے۔ اب مقابلہ ہے چڑیا کا اور ڈائناسور کا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس معاشرے میں یہ چھوٹی چھوٹی جو ادبی چڑیاں ہیں، لکھنے والے، بولنے والے، کہنے والے، سمجھانے والے، اتنے سے بیچاروں کے پوٹے ہیں، یہ بد اخلاقی کے ڈائناسور کے ساتھ لڑیں گے کیسے، یا پھر قبول کر لیں گے واپس آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز بھائی، وہ ہٹلر کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ جھوٹ کو 100 دفعہ بولا جائے تو وہ سچ ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے ہٹلر ہیں، ہم یقیناً امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کو ایز اے سیاستدان نہیں لگتا کہ اتنا جھوٹ اور اتنی با آواز بلند بولا جائے جھوٹ کہ وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ میری بات کو سچ سمجھا جائے؟ یہ سیاست ہے پاکستان کی؟ دیکھیں، جو بات سب دوست کر رہے ہیں کہ اخلاقیات تو ہمارے ملک میں اب بڑی ناپید ہو چکی ہے، اور خاص کر سیاستدانوں میں تو اخلاقیات نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اس کی بنیادی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو بل کلنٹن کا ایک سکینڈل آیا تھا، جی بالکل، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اخلاقی طور پر پھر کیا کیا، حالانکہ وہ ایک صرف سکینڈل تھا اپنے کوئی ورکر جو خاتون تھی وہاں پہ اس کے ساتھ۔ تو یہاں تو جو آپ بات کر رہے ہیں ویڈیو سے لے کر آپ جو مرضی لیتے ہیں، ہم نے پہلے بات کی کہ جو شخصیت پرستی ہوتی ہے نا، اس میں لوگ جب آپ کا تعلق اس طرح بن جائے نا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی چیزیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب یہ لوگ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ برا سمجھ ہی نہیں رہے، ہاں جی، تو پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کدھر جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے معیار کرنے کے آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں ہم کالجز میں یہ سیکھیں، ہم گھروں میں یہ سیکھیں، تو بات یہ ہے جب ویڈیو سے لے کر آڈیو تک کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر آگے تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی۔ حضور اقدس، اگر اعجاز بھائی سچ کہہ رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں، میں تو تنزن کہہ رہا ہوں، اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں اور وہ شاعری 1% بھی سچ ہے تو اس کا مطلب اب برائی نارمیلسی ہے۔
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک پاکستانی اور پھر ایک مسلمان ہمارے فرائض یہی ہیں کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ہم برائی کو برائی سمجھیں اور جو نیکی ہے ہم اس کی تقویت کا باعث بنیں، اس سے معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ لیکن یہ فیمس اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے میں سمجھتا ہوں رہنماؤں کا، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تعلیم ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں، کہ ان کو امت کے لیے، قوم کے لیے ایک روحانی باپ کی حیثیت سے اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا جو بہترین نمونہ، آپ کا جو کردار تھا، سیرت تھی، آپ کا جو طرز عمل تھا۔ ابھی بٹ صاحب اور ہمارے بھائی عمران یعقوب صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے حکمران یا سیاستدان کو جنازہ پڑھ کے بھی احسان جتاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حسنہ پتہ کیا تھا؟ ایک ننھے صحابی تھے چھوٹی عمر کے، اس لیے میں یہ لفظ بول دیا کہیں بے ادبی نہ ہو، ان کا نام تھا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مذاق کیا کرتے تھے؟ نہیں، نبی پاک انہوں نے ایک طوطا پالا ہوا تھا، تو نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے، وہ طوطے سے کھیلتے تھے وہ صحابی، تو طوطا ان کا مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی نے آ کے بتایا کہ وہ آج عمیر بڑا غمگین ہے، رو رہا تھا، اس کا طوطا مر گیا۔ میں قربان جاؤں آپ کے طرز عمل پر، آپ مسجد نبوی سے نکلے، اس ننھے صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اس روتے ہوئے عمیر کو سینے سے لگا کر فرمایا یا عمیر ما فعل بک النغیر، نغیر کہتے ہیں طوطے کو عربی میں، یار عمیر تیرے نغیر نے، تیرے طوطے نے تجھے غمزدہ کر دیا، آپ نے اس کو پیار کیا اور کیا کردار پیش کیا کہ صحابی کے، چھوٹے صحابی کے مرے ہوئے طوطے کی تعزیت کرنے کے لیے، مرے ہوئے باپ کی نہیں، مری ہوئی ماں کی نہیں، مرے ہوئے طوطے کی تعزیت اور افسوس کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے، اور کوئی آپ نے احسان نہیں جتلایا، آپ نے اس کو اپنا فرض سمجھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار مبارک تھا نا، آپ قوم کو کیا سب، انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی پاک خدمت کی، میں چھوٹی عمر میں تھا، مجھ سے کئی نقصان ہوئے، ما قال لی افن قط، تو کبھی اف تک نہ کہا۔ حضرت قائد اعظم کی بات کر رہے تھے، خان سامہ چھٹی پہ گیا، لیٹ ہو گیا، اور پھر اس نے خط لکھا، آپ نے جواب جو لکھا نا، فرمایا مائی ڈیئر سر، خان سامہ کو لکھا جا رہا ہے مائی ڈیئر سر، یہ تو قائد اعظم، میں دور کی بات کر رہا تھا، میں نے یہاں نواز نصر اللہ خان صاحب سیاستدان دیکھے، ARD میں میں ان کے ساتھ شامل تھا، بورڈ والے چوک میں، وہ پرویز مشرف کے جنرل صاحب کے بڑے خلاف تھے، لیکن جب بھی ان کے خلاف بات کرتے تھے نا، لب و لہجہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ جنرل پرویز مشرف صاحب آپ نے یوں کہا، آپ سے وہ کم لفظ نہیں بولتے تھے۔ تہذیب اور شائستگی جو ہے اس کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي اِدْفَعَ بِالَّتِي أَحْسَنَ فَإِذَا الَّذِي، میں حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو یہ فارمولہ جو اللہ نے بتا رہا ہوں، فرمایا ادفع بالذی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اگر اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کر لو گے نا تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں فارمولہ سکھایا۔ حضور اقدس، میں طوطے والی مثال کو آپ کے ہدیتاً سامنے رکھتے ہوئے پیش کرتا ہوں بات کو، کہ آج کیا لاہور کے اندر آپ کو ایسے سینکڑوں کیس نہیں ملیں گے جہاں پہ بیوی شوہر سے طلاق لے لیتی ہے کہ تمہارے نظریات جو ہے وہ مختلف ہیں، بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، ماں باپ آپس میں لڑ پڑے۔ اب اگر معاشرہ نظریاتی طور پہ اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے اگریسو ہو جائے گا کہ سیاست جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گئی، تو سیاستدان بھی تو دوسروں کے گھروں میں داخل ہو گئے، تو پھر یہ سبق تو ہم نے سیکھ لیا نا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ سیاستدانوں کی ہے کہ وہ اخلاقیات کا ایک معیار قائم کر کے دکھائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے FC کالج میں اسٹوڈنٹ تھے ندیم افضل چند، اب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، PTI میں تھے۔ بڑی خوبصورت زبان استعمال کرتے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب ابھی پچھلے دنوں ہم کینیڈا میں اکٹھے تھے، بڑا انہوں نے خوبصورت واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نا، میں جب TV پہ بیٹھتا تھا مختلف ٹاک شوز میں، تو جو اپریسیشن بد زبانی کرنے والوں کو ملتی تھی وہ ظاہر ہے انہیں تو نہیں مل سکتی تھی۔ ایک بار کہتے ہیں کہ میں ایک TV ٹاک شو میں بیٹھا، تو اس ٹاک شو میں میں نے کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بڑا بد کردار شخص ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب شام کو خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج تم نے بہت زبردست بات کی ہے، آج تم چھا گئے ہو ندیم،
اور یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بالکل اسی لب و لہجے میں بات کیا کرو. اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے بہت شاباش دی. اچھا اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کا دن تھا, مجھے واپس جانا تھا اپنے گاؤں, اور مجھے بار بار فون آ رہے تھے گھر کا جو ہمارا وہ خدمت گزار ہے اس کے, کہ جی حاجی صاحب بہت غصے چ نے تانوں یاد کر دے پے نے. ان کے والد صاحب کا نام حاجی افضل چند ہے, کہ جی حاجی صاحب بہت غصے چ نے اور کہہ رہے ہیں ندیم نو فوراً بلاؤ. کہتے ہیں میں کہا یار پتہ نہیں کیا میرے سے گستاخی ہو گئی ہے, کیا غلطی ہو گئی ہے, میرے کیوں یاد کر رہے ہیں مجھے ایسا. کہتے ہیں جب میں ادھر گیا والد صاحب کے پاس, باقاعدہ انہوں نے جوتی اتاری اور مجھے میری پٹائی کی کہ میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی کو بد کردار کہا. تو کہتا ہے میں نے انہیں کہا ابو جی اس گل دے اتے سویرے وزیر اعظم نے مینوں شاباش دیتی ہے, تسی راتی مینوں جتیاں مار دے پئے ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی وہ سیاستدان جو ہیں وہ زندہ ہیں, اور مصیبت یہ ہے. حضور اقدس ادب کے ساتھ یہ چند صاحب کی بات کی, چند صاحب کراچی سے لاہور آ رہے تھے, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے یہ بات خود سنائی. انہوں نے کہا کہ میرے بچے ٹیوشن پڑھتے تھے تو انہوں نے بچوں میں سے کسی نے شکایت کی کہ استاد جو ہے وہ ذرا سختی کر رہا ہے. کہتا ہے اگلی دفعہ جب استاد آئے تو میں نے اپنے باہر باغ میں سے جا کے اپنے درخت پہ سے ایک ٹہنی توڑی اور وہ استاد صاحب کے پاس رکھ دی کہ استاد جی آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے ان بچوں کو سزا دینے کے لیے, آپ مجھے لگتا ہے آج کل نرمی زیادہ کریں. کہتے استاد نے کبھی استعمال نہیں کی تو بچے میرے سدھے ہو گئے. اب صورت یہ ہے کہ کوئی ایگزامپل سیٹ کرنا پڑتا ہے نا, اکھر ایک سیٹ ایگزامپل ہو سکتا ہے, تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ صرف ریٹنگ کی گیم تو چلیں آپ کی اور میری ہو سکتی ہے؟ سیاست دانوں کو ایسی کیا بیماری ہے کہ ہم معذرت کے ساتھ شہباز گل جیسے مثال کے طور پہ جو اسپوکس پرسن آتے ہیں, اب لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے کہ یار یہ بدتمیزی کریں گے, یہ فلاں کریں گے. یہ تذلیل انسانیت کی ہے, صرف سیاست کی نہیں ہے, انسانیت کی ہے. میری ریٹنگ تو آ گئی, پھر یہ جو میں نے مذہبی لوگوں تک پہنچ گئی, یہ بات مذہبی لوگوں تک چلی گئی. جتنے وہ زبان کے سخت ہوں گے, دوسروں کے بارے میں تہذیب سے نکل کے بات کریں گے, وہ زیادہ پاپولر ہے. کسی نے کوئی کہہ سکتا ہے آپ میں سے, ہم میں سے کسی سیاستدان کو کہ حضور اخلاق کو نہ چھوڑیں؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ تو بات کرتے ہیں نا کہ اخلاق کی یا کسی سیاستدان کی. میں آپ سے عرض کروں, جس طرح ابھی بٹ صاحب نے بتایا, آپ نے بتایا, جب کلچر یہ بن جائے کسی پارٹی کا کہ وہاں پہ 5 وزیر اطلاعات و نشریات اس لیے بدلے جائیں, 5 ترجمان اس لیے بدلے جائیں کہ پراپر گالی نہیں دیتے, وہ کلچر ایسا ہو کہ جو زیادہ لمبی زبان کے ساتھ زیادہ ماں پہن کرے وہ مقبول ہے. یہ سب میں ہے, سب پارٹی میں کراس دا بورڈ ہے. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سہرا ایک پارٹی کے ساتھ ہے, لیکن اس کو دیکھ کے اب دوسری پارٹیوں میں اس طرح کا رجحان ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی میں اس پہ آپ سے ایک عرض کروں, ہمیشہ پیپلز پارٹی پہ ہم نے بڑی تنقید کی ہے, لیکن ایک آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی نے سیاست میں شائستگی رکھی ہے. انہوں نے اس طرح کا کلچر کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا. وقت ختم ہو گیا, بالکل بالکل ختم ہو گیا, انتہائی معذرت کے ساتھ. وہ جو میں نے آپ سے چند صاحب کی بات کی نا کہ وہ سٹک جو تھی انہوں نے توڑ کے رکھ دی ساتھ, اس پہ اگلا جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کے واسطے یہ بٹ صاحب کا جملہ ہے جو کہ میں ان کی طرف دیکھے بغیر کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ تتلیاں ڈھونڈیں جا کے تاکہ وہ رات کو بیٹھ کے ان لوگوں کی بات سننے کی بجائے وہ جو جگنو کی روشنی تھی نا اس سے روشناس ہوں. جب تک یہ روشنیاں نہیں دیکھیں گے یہ اندھیرے ہمارا مقدر بنتے چلے جائیں گے.